ٹھیک ہے، میں نے اس کے ہاں انداز بالکل سے سمجھ بالکل، لیا تھا، اس وجہ سے میں نے حضرت یہ سے مجھے تفضیلی اس نے ہوگا، میوٹ کر دیا یہ تھا، تفضیلی ہوگا اس پھر، یہ اس نے مجھے تفضیلی ہوگا، میوٹ کر دیا تھا تفضیلی نا، ہوگا، پکی بات ہے۔ دو چار باتیں میں نے ایسے کی یہ تو اس نے اصل مجھے میں میرے میوٹ کو جو کر نظر دیا۔ آ رہا ہے نا، ہوں میرے کو جو نظر آ رہا ہے نا، اس ہوں کے اکثر ویوزر جو ہوں، ہوتے ہیں نا رافضی ہوتے ہیں، اکثر ویوزر اس کے رافضی یہ ہوتے ہیں، تو پکی یہ بات ہے، چاہتا ہے یہ کہ تفصیلی ہوگا۔ اگر میں یہ کروں گا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے نا وہ گفٹنگ کم ہو جائے یا لوگ جو ہے نا رد عمل آئے گا، تو اسی وجہ سے ہاں یہ بالکل نہیں کرتا۔ بالکل بالکل بالکل، نہیں جی، ہم تو ایسے جی، بندے کے اوپر 1 کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں بس میں نے جو حمزہ صاحب کو یہ بتانا تھا کی نا کہ یہ شان ہے، منافق آدمی ہے۔ جو کسی صحابی کی شان کسی کے ڈر کی وجہ سے نہ بیان کرے، وہ بندہ بالکل جو ہے وہ لعنتی ہے، وہ اس کائنات کا سب سے بالکل، بڑا خنزیر ہے وہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حدیث ہے نا، اذا ظہرت الفتن وسب الصحابہ فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل ذلک فعلیہ جی، بے لعنۃ شک اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک بے شک بے اگر شک وہ بے عالم شک، اپنا علم ظاہر نہیں کہ کرتا جب تو ایسے فتنے لوگوں پہ، ظاہر ہوں، ہاں، جی ہاں، وسب بے صحابی، شک، اور میرے صحابہ پہ سب و شتم جی ہاں، کیا جائے، فلیظہر بہت العالم علمہ۔ دیکھیں جی، اب دیکھیں میں اکثر جو ہے نا یہ مرزا انجینئر کے جو چھوکرے ہیں نا، ان کا جب ہم رد کرتے ہیں تو بہت ساری روایتیں ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری روایتیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، اور بہت سارے ائمہ کے اقوال بھی گزرتے ہیں۔ علامہ کرمانی جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کو سب کرے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر وہ مر جائے اس بالکل کا بالکل، جنازہ نہیں ہے، آپ اس کی عیادت وہ نہیں ہے کر نا سکتے، آپ اس کی قرآن تیمارداری مجید کی نہیں کر آیات ہے سکتے۔ نا، لا تصلی علی احد جی منکم ولا تقم علی قبرہ۔ جی، بے شک امی عائشہ رضی بے اللہ تعالیٰ شک، عنہ کے گستاخ کے بارے میں اتری تھی نا کہ مولا عمر رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تھی کہ بھئی ان کا جی جنازہ نہیں جی پڑھا ہے، تو اس خواہش میں یہ آیات جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوئی۔ عبداللہ بن سبا سبحان یہودی تھا اللہ، یا عبداللہ بن ابی تھا میرے خیال سے نا، لا تصلی علی احد عبداللہ منکم ابن ولا ابی، تقم علی، ہاں، اس کے اوپر عبداللہ یہ ابن ابی، آیات نازل جی ہوئی تھی کہ لا تصلی علی احد جی ہاں، منکم ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کے نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں، اور نبی علیہ السلام کیونکہ کی ایک اس کے حدیث بغض میں مبارکہ ماں بھی ہے، عائشہ وہ کا بغض سندن، تھا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ سندن تھوڑی ضعیف ہے، لیکن اس کا متن اس طرح سے ہے کہ ایک بندے کی نا لائی گئی میت لائی گئی، تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں، تو نبی جی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ بالکل بالکل، میں سندن اپنا ضعیف نظریہ ہے پیش کروں نا، لیکن دیکھیں متن ہمارا، یہ بالکل صحیح ہے۔ جی، جی میرے نظریہ جو ہے نا، میرا جو ذہن ہے نا، میرا اپنا ذاتی، ہر بندے جی کا اپنا ذہن بھی ہوا کرتا ہے، بچائے وہ کسی بھی مسلک سے جی ہاں، تعلق ہو، کہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ 14ویں صدی کے بنائے ہوئے تینوں فرقے ہیں۔ یہ الگ ہٹ جی کے ہے کہ میں دیوبندی ہوں، وہ بات کی بات ہے، لیکن میرا جو نظریہ ہے نا، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اصل دیوبندیوں نے میں کیا کیا یا اصل میں اہل حدیثوں اصل نے میں کیا کیا یا بریلویوں نے کیا دفاع کیا۔ غلام صاحبہ بھائی، بات اصل میں پتہ جی کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ ہمیں جو اب یہ آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، آپ کے جی تشریف لانے سے پہلے نا ہم یہی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں مجبوری میں اپنے آپ کو بریلوی کہنا پڑا، ہم لوگوں کو مجبوری جی میں، ورنہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خود کو بریلوی نہیں کہا، نہ انہوں نے جی، اپنی ان کے جماعت کا لقب بھی نام بعد تو میں رکھا کہ لگایا جی گیا ہے، ہماری، بعد میں لگایا گیا ہے ان جی کے جی نام کے آگے بھی۔ جی 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 جی، یہ جو ہمیں اپنے آپ کو بریلوی کہنا پڑا، یہ ہمیں مجبوری میں کہنا پڑا جب فتنے ظاہر ہوئے، جی اور فتنے جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہوئے جب لوگوں نے اپنے نام رجسٹر کروائے، تو وہ پھر ہمیں مجبوری میں خود کو جو ہے وہ بریلوی کہنا پڑا اپنے تشخص کے لیے، جیسے کہ جی صحابہ کرام کو اہل سنت کہنا پڑا خود کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، بعد میں جب ہوں، فتنوں کا دور آیا تو صحابہ کرام کو خود کو اہل سنت بالکل کہنا پڑا، بالکل اہل سنت جماعت کہنا پڑا، بالکل، تابعین کو خود کو اہل سنت جماعت کہنا پڑا، تو اسی کہ طرح سے پیغمبر علیہ ہمیں بھی السلام نے مجبوری فرمایا میں تھا اپنے، مان علیہ و صحابی، اسی وجہ سے جی ہاں جی ہاں کہنا پڑ گیا۔ جی ہاں جی ہاں، تو وہ دیکھیں صحابہ کرام نے اپنا خود کی تشخص کے لیے اپنے آپ کو، جو آگے آنے والے صحابہ تھے، میں پہلے صحابہ کی بات نہیں کر رہا، کبار صحابہ کی بات نہیں کر رہا، جو بعد میں صحابہ جو تھے، جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو ان لوگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا، تابعین نے اپنا جی نام اہل سنت رکھا، کیوں؟
کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، رافی بالکل تھے، اس کے بعد خشبیہ تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، یہ سارے تھے، یہ بھی خود کو مسلمان کہنا شروع ہو گئے. تو وہ پھر جی صحابہ کرام کو اپنے تشخص، اپنی شناخت کے لیے تابعین کو اپنا نام رکھنا پڑا اہل سنت والجماعت. جی اسی طرح سے ہمیں بھی مجبوری میں اپنا نام بریلوی رکھنا پڑا، ورنہ ہمارا تو دیکھیں شاہ ولی اللہ ہو گئے، مجدد الفسانی ہو گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اچھا، ہو یہ گئے، بڑی جو یہ شخصیت ہے جتنے نا بھی ان کو لوگ سب ہیں. مانتے ہیں. شاہ جی ولی اللہ رحمۃ نہیں اللہ علیہ ہے مانتے ہیں، نا. لیکن ہاں، مانتے ہیں، میں بتاتا ہوں تینوں آپ کو. تینوں جا کے لیکن ابھی ادھر ہی آپ ملتے کسی، ہیں شاہ ولی اللہ پر. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی آپ مناظرہ دیکھیں جا کے علامہ علم غیب کے اوپر مناظرہ ہوا، ایک دیوبندی عالم دین ہے، رحمانی صاحب ہے شاید، یا کیا نام ہے ان کا، بھارت فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو جی ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. اب وہ جو مناظرے کے دوران علامہ سعید احمد اسد صاحب نے جب حوالے پیش کرنا شروع کیے نا، تو وہ آگے سے جو مناظر تھا نا دیوبندی، وہ آگے سے کیا کہتا پتا آپ کو؟ آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ آگے سے کہتا میں تمہیں قرآن اور حدیث کے حوالے دے رہا ہوں، تم مجھے بابوں کے حوالے دے رہے ہو. کون تھا وہ یعنی عالم؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، رحمانی کر کے اس کا کوئی نام تھا، پتہ نہیں وہ پورا نام جو ہے وہ میں نکالوں گا مناظرہ تو پھر اس میں پورا نام لکھا ہوگا، صحیح. یوسف رحمانی یا اس طرح کر کے کوئی نام تھا. اچھا، ویسے میری تو میری اپنی ایک یوٹیوب پہ ذاتی پڑھا، ذاتی رائے میں ہے نا. بتاتا ہوں آپ میں کو، اگر جی جی میں ایک چیز بتانے لگا تھا. آصف بھائی جی یعنی کہ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا آصف کہ بھائی ہمارے جو معرفت افضال اکابرین ہیں نا، یہ نیچے ان کا عقیدہ ایک جو آئی ڈی تھا، یہ نہیں آئے گا اوپر، آصف یہ بھائی یہ نہیں آئے گا اوپر. جی یہ جی ماڈریٹر کون ہے؟ یو آر کو میوٹ جی کر جی دیں پلیز. اچھا گالیاں نکال رہا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان بنائی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ رحمانی صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو اکابرین جو ہمارے گزرے ہیں نا، ان کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھے. اب یہ دیکھیں کتنی جسارت کی بات ہے کہ اپنے جن لوگوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ہم یہ اٹھ کے کہہ دیں. آج کو بندہ اٹھ کے، مرزا انجینئر جیسا بندہ اٹھ کے جیسے کہتا ہے جی جناب آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہر بندے کے پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول کھڑا ہے، تو کہتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول پیچھے کھڑا کرنے کے لیے. اب دیکھیں وہ استدلال کیسا کر رہا ہے، یعنی استدلال وہ دیکھیں کیسا باطل استدلال کر رہا ہے وہ. بات کو گھما پھرا کے کہیں اور لے گیا. جی ہاں. تو اسی طرح سے وہ رحمانی صاحب جو تھے دیوبندی عالم دین تھے، جب انہوں نے یہ بات کی نا، میں بڑا دکھی ہوا. میں کہتا ہوں یار یہ یہ ایسے تو بات مرزا ہوگی، کوئی انجینئر آج بندہ اس طرح کہتا ہے کی نا باتیں میرے کرتا پیچھے ہے. میرا باپ، جیسے کوئی بندہ بولتا ہے نا میرے پیچھے میرے جی باپ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا باپ کو پیچھے کر ہاں دیا ہے، مطلب یہ سپورٹ ہاں ہے باپ کی. جی ہاں جی ہاں. تو وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیں جو بندہ اپنے جو مثلاً ایک بندہ ہے وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے، لیکن وہ دفاع نہیں کرتا، ان عبارتوں کا دفاع نہیں کرتا، تو وہ ہمارے سر کا جی تاج ہے، وہ ہمارا بھائی ہے ہمارا. لیکن اگر کوئی بالکل. بندہ کہتا ہے میں دیوبندی اور میں ان عبارتوں کا دفاع کرتا ہوں، تو پھر ہم اس کو کس طرح سے ہم اس کو اپنا بھائی کہیں؟ جن عبارتوں میں نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کی ذات کی توہین ہو بالکل رہی ہے، ان عبارتوں کا جو بندہ دفاع کرے گا وہ ہم اس کو کس طرح سے یعنی کہ ہمارا بالکل. تو جگر پھٹ جاتا ہے ہم جب وہ عبارتیں پڑھتے ہیں نا. جب آپ دیکھیں کہ تقیت اس میں براہین قاطعہ کے اندر عبارت ہے کہ نبی کے خیال یا حفظ الایمان کی عبارت ہے یا اس کی ہے براہین قاطعہ کی، میں معذرت چاہتا ہوں اصل میں میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ نبی نماز میں نبی کے خیال سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو آپ بیوی کے ساتھ مجامعت کرتے ہیں نا، اس کا خیال آ جائے نا، وہ زیادہ بہتر ہے نبی کے خیال سے. بتائیں مجھے. دیکھیں یہ دل پھٹنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے. اچھا میں اپنا نظریہ پہ بتا رہا ہوں نا، میرے ایک جو سوچ ہے نا جی کہ اگر کوئی بندہ پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو چھیڑتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یا اگر کوئی کسی صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو چھیڑتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھیڑتا ہے، وہ بھی میرے خیال سے مسلمان نہیں ہے. اسی طرح اگر السلام کوئی علیکم اس ورحمۃ اللہ وقت شاہ کے جی. ولی کو
واہ صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ مقابلے میں لاتا ہے، یا پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں لاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلے میں لاتا ہے، وہ ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ یہ میری اپنی ذاتی نظریہ، فتویٰ کیا ہے ماشاءاللہ، وہ مفتیان کرام ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں، فتویٰ کیا ہے وہ نہیں مفتیان نہیں، کرام آپ نے جانتے ہیں، یعنی میری بالکل ذاتی، بالکل آپ نے بالکل 100% آپ نے صحیح بات کی ہے، جی 100%۔ میری جو جی نظر ہے، یعنی جی اپنی جمیل نظر بھائی۔ سے میں کہہ رہا ہوں نا۔ جزاک اللہ مفتی استاد گرامی آئے ہیں۔ استاد صاحب جی السلام جی 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 جی، علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی صاحب۔ جی استاد محترم، جی جی۔ پتہ نہیں پہلے بھی آیا تھا، کوئی نیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، وہ خود ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ کال ڈالی۔ اچھا صحیح ہے، تو کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ جی شاہ جی، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ غلام صحابہ، تو بس ان سے کچھ بات ہو رہی تھی۔ وہ یہ عبارتیں جو ہیں، کچھ عبارتیں جو مسلمانوں کے دل دکھاتی ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، بس اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا اچھا، ایک تو فیضان بٹ موجود ہیں، براڈ ہوسٹ موجود ہیں۔ فیضان بھائی ابھی گھر آئے ہیں، میرے خیال سے تو موجود ہوں گے ابھی۔ فیضان بھائی نے ابھی استاد محترم گھنٹہ ہوا تقریباً براڈ شروع کی ہے انہوں نے۔ پہلے عثمان بھائی کر رہے تھے براڈ، پھر عثمان بھائی سو گئے تھے، پھر اس کے بعد فیضان بھائی نے لگائی براڈ۔ لگتا ہے فیضان بٹ بھائی بھی سو گئے ہیں۔ نہیں یار کوئی بھائی نا فیضان بھائی کو واٹس ایپ پہ کال کرے۔ وہ یہ ہے کہ براڈ لگا کے نا نیچے سے کمنٹ آف کر دیا کریں۔ براڈ جو بھی لگائے، اگر براڈ ہوسٹ کو یاد نہ رہے تو کوئی اپنا دوست اس کو یاد دلا دیا کرے کہ نیچے سے کمنٹ آف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے نا، اس کو پھر کال پہ ہی آنا پڑے گا۔ تو یہ کمنٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک چور دروازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چور دروازے کو فوری طور پہ بند کر دیا کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب جس کو بھی کوئی تکلیف ہوگی نا، پیٹ میں درد ہوگا، اس کو کال پہ ہی آنا پڑے گا۔ اچھا، یہ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام صحابہ جی موجود ہیں؟ جی جی موجود ہوں۔ کیا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سرفراز حیدری ہے۔ سرفراز حیدری۔ تو آپ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو کیا آپ عالم ہیں؟ نہیں، طالب علم۔ کون سے درجے میں؟ درجہ نہیں ہے، طالب علم کے لیے ہے کہ علم کی جو ہے نا طلب ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھے شاید کسی جی مدرسہ کے طالب علم ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا، درجہ اولا ہوتا ہے، ثانیہ ہوتا جی ہے، جی ثالثہ ہوتا ہے، درجہ رابعہ اولا سے ہوتا دور ہے۔ حدیث۔ ہاں، تو اس لیے پوچھا تھا کہ آپ جی مدرسے میں پڑھے ہیں کہ نہیں؟ بس وقت گزارا ہے کچھ، کتنا تقریباً؟ بس قرآن مجید کچھ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، مطلب وہ باقی کچھ درس نظامی وغیرہ نہیں پڑھی؟ نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ کتنی عمر ہو گئی آپ کو دیوبندیت میں؟ الحمدللہ بچپن سے ہوں۔ ہاں صحیح ہے۔ ابھی کتنی عمر؟ ابھی الحمدللہ میری عمر ہوگی تقریباً 23 سال۔ 23 سال، ٹھیک ہے۔ جی آپ کے والد گرامی بھی دیوبندی ہوں گے؟ مکمل الحمدللہ گھرانہ دیوبندی ہے۔ صحیح ہو۔ اچھا، ایک چلو موضوع آپ اچھا سے، میں یہ بتاتا جاؤں نا، صرف میرا گھرانہ دیوبندی ہے، اور میری امی کا مکمل گھرانہ بریلوی ہے، اور میرے ابو کا مکمل گھرانہ جو ہے نا، یعنی پہلے جو ہے نا اہل تشیعت ہے، اور ادھر سے جو ہے کنویکٹ ہو کے دیوبندی بنے، پھر ان کی جو ہے نا جو شادی ہے بریلوی گھرانے میں اچھا ہوئی پہلے ہے۔ وہ بریلوی تھے، بعد میں دیوبندی ہو گئے؟ کون سی؟ نہیں بریلوی نہیں تھے، ہوں، اہل تشیع۔ اچھا شیعہ تھے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا،
تو میری امی کا خاندان مکمل بریلوی ہے. پیچھے یعنی میرے ابھی بھی جو میرا جہاں رشتہ ہوا ہے وہ بھی بریلوی ہیں, اور میرے بھائی کا بھی جو رشتہ ہوا ہے وہ بھی بریلوی ہیں. یعنی ہمارا سارا ہی امی کا خاندان سارا بریلوی ہے, تو ہمارا الحمدللہ رشتہ داریاں بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کو کوئی پتہ ہے کہ آپ کے کچھ اکابرین ہیں ان جی کے اوپر کفر کے فتاوا جات ہیں علماء کرام جی کے, جی. کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے؟ جی جی کچھ معلومات ہے اس بارے میں. میرے کو ایک کھانسی ہے نا, میں اس لیے میوٹ کر رہا ہوں نا, ناراض نہیں ہونا, کیونکہ بے کوئی ادبی بات نہیں, وہ آج ہوتی ہے کل نا. ہر دوسرے بندے کو کھانسی وغیرہ نزلہ. جی میں اس لیے میوٹ ہاں کر دیتا ہوں کھانسنے کے لیے نا, پھر بے ادبی ہوتی ہے نا کھانسنا. ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہو گیا. جی تو آپ تھوڑا سا جتنی معلومات آپ کو ہے تھوڑی سی ہمیں بھی دیں. آپ نے کو ابھی تک کیا معلومات ہے؟ دیکھیں, میں نے اس دن بھی بھائی نے کچھ عبارتیں سامنے لگائی تھی, تو میں نے بھائی سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ مجھے پرسنل میں بھیج دیں. اگر یہ عبارتیں واقعی ہیں, میں جو جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے میں ان کتابوں کا طلب کروں گا مدرسوں میں, اگر جیسے ہوتی ہیں کتابیں, تو اگر واقعی اس کتاب میں ہے تو قابل جرم ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہی بات چلے گی کہ بات ثبوت دینے والا جو ہے مجرم ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر وہ جی بھائی میں نے نے ان بھائی سے یہی بھیجیں گے آپ مطالبہ کو؟ کیا. نہیں, وہ ہماری وہ بہت عبارات جو پرانی تھی بات نا، ہو گئی, تو وہ ابھی دوبارہ عبارات تو یہ بھیجیں گے تھی مجھے. کہ آپ کے کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ رافضی خوارجی یہ مسلمان ہیں. یہ چیزیں جو تھی نا وہ میں بتا رہا تھا, ان عبارات کے بارے میں بات ہوئی نہیں تھی. بس وہ, ہاں وہ جو شیعوں کے بارے فتاوا میں تھا. جات ہے نا, تو فتاوا جات کے بارے میں نہیں. نہیں فتاوا جات کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ کے مکتب فکر کے ایک عالم ہے اشرف علی تھانوی, جانتے ہیں آپ کون؟ اشرف علی تھانوی صاحب؟ ہاں جانتا ہوں. ہاں اچھا. تو جی اب مثال ہے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. ان کی ایک کتاب ہے حفظ الایمان, پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. او ہو تو تو ان کی حفظ الایمان کی جو ہے نا کتاب کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. اچھا, تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دلائل کے تناظر میں دیکھیں گے. کیا وہ دیا ہوا گیا فتویٰ جو ہے دلائل کے بنیاد پر ہے, تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا وہ گستاخی آیا اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنا جو ہے نا موقف سامنے کریں گے, بغیر دلیل کے یا بغیر اس عبارت کے سامنے آئے ہم جو ہے نا اس کو ثابت وہ نہیں مانیں گے. اچھا پہلے تو جی میں آپ کا عقیدہ جان لوں کہ نبی عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. کے علم کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام عالم تھے کہ نہیں؟ استغفر اللہ, یہ کیسا سوال ہے؟ نہیں اگر نہیں وہ عالم نہیں ہے تو جہان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں. صحیح ہو گیا, صحیح. یہ مطلب آپ انہی عالم سے ان تو کو مانتے ہیں. یہ ابھی جتنے بھی عالم ہیں وہ ان کے علم کی بھیک ہے ان کے پاس. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا کتنا بڑا عالم مانتے ہیں دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی, بلکہ مخلوقات میں کہا جائے نا, بالکل مخلوق میں بعد از خدا بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل پیغمبر بالکل علیہ ٹھیک, السلام کی ذات ہے. زبردست ہو گیا. یہاں اچھا تک کہ عرش سرفراز کرسی بھائی, بھی بعد میں, عرش کرسی جو کہ جس کو لقب دیا گیا ہے نا عرش کرسی اللہ تعالیٰ کی, اگر اس کا بھی کیا جائے نا, اس کی شان بھی کم ہے, پیغمبر علیہ السلام کی شان زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کی طرف چلے جائیں تو کعبۃ اللہ کی شان بھی کم ہے, پیغمبر علیہ السلام کی شان زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, مزہ آیا مجھے. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی علم اللہ علیہ غیب وسلم. تھا کہ نہیں تھا؟ غیب کا علم دیکھو, ایک ہوتا ہے غیب کو جاننا, ایک ہوتا ہے غیب کا علم ہونا. صحیح ہے. بہت ساری غیب کی باتیں ایسی تھیں جو پیغمبر علیہ السلام کو بتائی گئی تھی, وہ ان کو غیب کا اس غیب کی چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. نہیں, پہلا سوال تو یہ ہے کہ غیب کا علم تھا کہ نہیں.
وہ پھر آگے मैंने پھر आपको اس کی जब तकसीमात होंगी नहीं ना। मैंने आपको जवाब नहीं, मुतलकन तो बात नहीं की जा सकती ना। सही सही हो गया, मुतलक हाँ यानी नहीं होगी। अब ये है कि दो तकसीमत कर लेती हैं जी इल्मे गैबे नबी। अच्छा, दो तकसीमत कर रहे हैं, बाज इल्म है कि कुल का इल्म है? देखें, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, जिस चीज़ का इल्म दिया है वो उनके पास है, जो मतलब नहीं बाज का दिया ही वो हुआ नहीं है। ना फिर। ओहो, बाज इल्मे गैब ही हुआ ना, ऐसा ही है ना? ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं कि कितना इल्म उनको मिला है। नहीं, ओहो, बाज की मैं आपको मिकदार तो नहीं पूछ रहा कि एक जी छटाकी है कि आधा किलो है कि पाव है कि किलो है कि मैंने 2 किलो मैंने है। मैंने वाजे करके कहा, जिस गैब का इल्म हम्म, अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को अता किया, हम्म, वो उस गैब के इल्म को जानने वाले हैं। सही। मतलब बाज का इल्म है, कुल का नहीं है, ऐसा ही है ना? दो तकसीमत कर रहे हैं ना। जो नहीं दिया वो नहीं है, जो दिया है वो है। मतलब कुल का इल्म गैब नहीं है आपके पास, बाज का है। मैंने जिस तरह कहा, जो अल्लाह ने अता किया वो है, जो नहीं अता किया वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अता नहीं किया तो वो नहीं है। ये देखे ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ खींच रहा हूँ, तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा मद्देनजर रखिए। ये देखे ना, इल्मे गैबे नबी है, तो इसकी दो कैटेगरी होगी ना। या तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल का सल्लल्लाहु अलैहि इल्मे गैब दिया वसल्लम। है, या इसके मुकाबले कुल के मुकाबले में बाज आता है। ये दो ही चीजें हैं, तीसरी तो कोई चीज नहीं है, नहीं है तीसरी चीज। ऐसे ही है ना? तो इन दो जी में ऐसी से है। कौन सी अब किस चीज पे टिक करूं कि वो वाला दिया गया? देखिए, अगर वो बात ले लेते हैं ना कि कुछ दिया है कुछ नहीं दिया, तो फिर बाज है। अच्छा जी, बाज के ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक हो गया, सही हो गया ना? बाज इल्म गैब दिया गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अब कोई शख्स ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सल्लल्लाहु अलैहि मुक़द्दसा वसल्लम। पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो, तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? जैसे मैंने अभी समझे आपसे नहीं मैं सवाल आपकी किया बात। ना जी, मैंने जैसे आपसे सवाल किया ना, तो बाज इल्म गैब है कि कुल? क्योंकि ये सवाल होता जी है ना कि बाज है कि कुल है। जी जैसे आपने कह दिया जी बाज है। अब जी आगे सुनिए, अच्छा गैब है या कुल गैब? अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं, तो इसमें हजूर की ही क्या तखसीस है? सल्लल्लाहु अलैहि ऐसा वसल्लम। इल्मे गैब तो जैद, उमर, बल्कि हर सभी, मजनून, बल्कि जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। क्या बोल मतलब रहे हैं आप? ये बाज इल्म के अंदर इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल है, और अच्छा, अब इंसानों के अंदर कैटेगरी करें कि सही अकल वाले और पागल, ठीक है, दुरुस्त अकल वाले, ठीक है जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ फहीम, यानी अक्लमंद, तो यहाँ पे हो जाएगा पागल, ठीक है जी। पता नहीं आप कैसे तकसीमात बना रहे हैं, ऐसा ना हो हमारे कोई ईमान से खारिज कर बैठे हैं। मुझे डर लगता है इस मौजू पे बात करते हुए ना। नहीं, वो ये है कि इधर देखें तो ईमान से खारिज तो हो जाता है ना, फिर फतवा तो लगता ही लगता है ना जी। तो वही ना, आप पता नहीं कैसी कैसी तकसीमात कर रहे हैं। आप इल्म गैब के अंदर जानवरों को लेके आ गए। हम्म, आप जानवरों को कौन सा गैब का इल्म होता है? यही बात मेरे भाई मैं आपको बता रहा था कि आपके मौलाना अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान के अंदर ये बात लिखते हैं, ये देख लीजिए। कहते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का सल्लल्लाहु हुक्म अलैहि किया वसल्लम। जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो, तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? अगर बाज लुमे गैबिया मुराद है, तो इसमें हजूर की ही क्या सल्लल्लाहु अलैहि तखसीस वसल्लम। है? ऐसा इल्मे गैब तो जैद, उमर, बल्कि हर सभी, यानी बच्चे को, मजनून यानी पागल, बल्कि जमी हैवानात के अंदर
सूर भी आता है, बांदर भी आते हैं, कुत्ते भी आते हैं, सारे जानवर आते हैं जमी हैवानात में। और बहाइम यानी शेर, चीता वगैरह, चीरने फाड़ने वाले जानवर भी आते हैं, क्योंकि हर शख्स को किसी ना किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि ये वो इबारत थी जिसके ऊपर अल्लाह हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी ने कुफर का फतवा दी है। अब आपसे मैं दरियाफ्त करता हूँ कि आप क्या फरमाते हैं। कि मेरे को देखो इबारत को पहले समझना पड़ेगा, सवाल क्या है, जवाब क्या है, ये मुकम्मल तौर पे देखना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं उसके ऊपर बग़ैर किसी दलील के या बग़ैर किसी चीज़ के हम फतवा नहीं लगा सकते। पहले उस इबारत को देखना पड़ेगा, उसके पस मंज़र को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके बारे में राय कायम कर सकते हैं। हाँ, सही हो गया, ये भी आपका फैसला जी। दुरुस्त है। लेकिन एक कायदा कुलिया मैं आपको बताऊं, कायदा कुलिया है जो आपके देवबंद की किताबों के अंदर, अकायद की किताबों में भी लिखा हुआ है कि असरीहु ला युक़बलु तवील, के कलमा सरी के अंदर तवील की गुंजाइश नहीं होती। दोबारा आप इस चीज को कायदा मानते दोहराइएगा। हैं? असरीहु ला युक़बलु तवील, कलमा सरी के अंदर तवील नहीं होती। यानी ये कलमा सरी है, तो कलमा सरी की कोई तवील या इसको फेरना, तवील आपको पता है ना, इबारत का रुख बदल देना, चीज का रुख बदल देना, यानी जो चीज़ वाज़े होती है उसके अंदर फिर कोई हेर फेर नहीं होता। हाँ, हेर फेर नहीं होता। ये कायदा कुलिया है ना असल में। तो इस कायदे कुलिये के ऊपर फैजान भट्ट लगता है नहीं है तो बराड गिर जानी है। तो फिर कोई और दोस्त लगा लीजिएगा यार। तो कॉल करता हूँ फिजान भाई को और कहता हूँ जरा उस्ताद को। नहीं, वो बेचारा सो गया है, मैं कह रहा हूँ ना। तो ये है कि आपने, क्या नाम है आपका, गुलामे सहाबा, बल्कि सहाबा। सरफराज भाई, सरफराज मोहम्मद भाई, सरफराज आप हैदरी। सरफराज हैदरी भाई, आप के पास आजज का व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, मेरे पास किसी का व्हाट्सएप आप नंबर ना ऐसा कर लें कि जल्दी जल्दी नोट कर लें, हो सकता है बराड गिर जाए। मैं आप मेरे को बताता हूँ तो पर्सनल आप में नोट भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई चीज़ नहीं है नोट करने के लिए ना। कोई साथी ये जो बराड़ में बैठे हैं, कोई बंदा राब्ता इनसे कर ले भाई, और इनको अपने राब्ते में ले आए और इनसे फिर आगे मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू चलाएंगे हम। मैं इनको फॉलो कर लिया, ये बैक दे दें और फिर दूसरी ब्राड पे तशरीफ ले आए, वहाँ पे बात शुरू कर लेते हैं उस्ताद। जहाँ पे आ जाए कोई मसला नहीं है। तो ये है कि अगर वक्त होता ना तो वो ये पूरी हिफ्ज़ुल ईमान ही यहाँ पे बैठ के पढ़ लेते हैं। आप कह रहे हैं ना मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, हम आपको पूरी किताब ही पढ़ा देते हैं, जहाँ से आप कहेंगे वहाँ से पढ़ा देंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये ठीक है ना? जी। हाँ, तो देखो मैंने पहले भी इनको कहा जी, देखो मैंने उनको पहले आपके आने से पहले भी मैंने ये बात जिक्र की कि हमारे लिए कोई मसलक ख़ास नहीं है। जी, यानी हमारे लिए ये नहीं है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, वो देवबंदी हो तो हम उसको इस्लाम में रखें, और बरेलवी हो हम उसको इस्लाम से खारिज कर दें, ऐसा नहीं है। मेरा जो नज़रिया है, अगर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो या कादियानी हो, कोई भी हो, अपने आप को किसी तरफ भी मंसूब करने वाला हो, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। सही है। अगर इस जहाँ तक सरी इबारतों की बात है, तो सरी इबारतें कुछ दूसरी तरफ भी बहुत सारी हवालाजात मैंने देखे हैं, बरेलियों के भी बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे सरी इबारतें हैं, फिर वहाँ पे भी तावीलात नहीं होती, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं, फिर वहाँ पे भी तावीलात नहीं हाँ, चलेंगी कि बिल्कुल, ये हज़रत का ठीक है। मकसद एक ये बात, था, एक काम कर हज़रत लेते का हैं ना, मकसूद ये था। एक काम कर लेते हैं सरफराज भाई, एक इबारत तो मैंने पेश की, क्या ख्याल? एक इबारत आपको भी पूरा पूरा इख्तियार है, एक कोई कुफ्र का इबारत आप भी पेश करें, ठीक है? चले मैं ले लेकिन आऊँगा, मैं ले लेकिन आऊँगा। एक मिनट सुन ले। लेकिन शर्त ये होगी कि हमारी दी हुई इबारत को आप एक्सप्लेन करेंगे और आपकी दी हुई इबारत को हम एक्सप्लेन करेंगे। बात देखिए समझी जैसे नहीं? आप कह रहे हैं ना, तावीलात नहीं होंगी, तो फिर
آپ بھی اس کے اوپر تعویلات نہیں کریں گے. بالکل جو کسی کے قاعدہ اوپر بھی کلیہ جیسے میں نے آپ کے لیے اپنا ہے وہی جیسے قاعدہ میں نے کلیہ اپنا ہمارے نظریہ لیے پیش بھی کیا ہوگا. نا مفتی صاحب، جیسے میں نے اپنا نظریہ پیش کیا نا کہ گستاخی کرنے والا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوا دائر اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے لیے مسلک اہم نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات اہم ہے. جی اگر ہم بالکل کسی مسلک کو جوڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے جوڑ رہے ہیں. یعنی تو یہ وہ اپنے ہے آپ کہ کو اسی طرح منسوب کر رہا ہے تو ہم بالکل اسی وجہ ایسا سے ہے مان کہ رہے ابھی اسی نشست کے اندر آپ اپنی عبارت پیش کریں گے کہ ہیں. کسی اور ٹائم کا. دیکھو میں مناظر نہیں ہوں، نہ میں بروڈ کا آدمی ہوں. میں بہت کم کبھی کبھار آتا ہوں بروڈ پہ، ان کو بھی پتہ ہوگا شاید. نہ میں یہ ٹک ٹاکر کا آدمی ہوں، میں بہت دور اچھا ہوں ان ویسے چیزوں سے چلو نا. آپ جاتے جاتے ہاں یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعض علم ہے، علم غیب آپ کو دیا گیا ہے، وہ ویسا ہے کہ جیسا کتے خنزیروں کو بھی دیا گیا ہے؟ اس استغفر چیز کو اللہ. مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو اپنا مسلک واضح کیا ہے جی کہ وہ تو پیغمبر علیہ واضح کر السلام، دیا نا کہ آپ دیوبند ہیں. جی وہ تو الحمدللہ مجھے اس پہ فخر بھی ہے، میں نے اس کو جی نہیں ٹھکرایا. بالکل ہاں میں نے وہ پیغمبر علیہ السلام کے علم کے بارے میں بتایا. دیکھو بہت ساری چیزیں نہیں. ہوتی ہیں، مثال میں آپ ہاں کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں ایک منٹ، ابھی تک آپ ایک نے منٹ کچھ بھی نہیں بتایا. آپ نے میں ابھی تک آپ کو کچھ ایک بھی، بات آپ نے بتا رہا یہ بتایا ہے کہ میں ابھی دیکھوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا جی ہوں. مثال کے طور پہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ہوں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹھیک کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے، ہوں. 2 کمرے ہو گئے. اب دوسرے کمرے میں کوئی چیز ہے، ان کمرے والوں کے سب کے سامنے کیا ہے؟ وہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.